آج جاؤ افغانستان کی سرزمین میں جو وزیر ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، ایس پی ہوں گے، IGDIG ہوں گے، خدا کا قسم تجھے قرآن کے قاری نظر آئیں گے، حافظ نظر آئیں گے، عالم نظر آئیں گے، نماز پڑھا رہا ہے، دشمن آیا خنجر لگایا پیٹھ میں، دنیا لو فاروق اعظم زخمی ہو گئے، میرا یار زخمی ہو گئے، اسلام کا علم بردار زخمی ہو گئے، گر پڑے مسلح پہ۔ ابوالکلام آزاد نے اس مقام پہ قلم اٹھایا، تحریر شروع کیا، تحریر کرتے کرتے ہوئے جب حضرت عمر کے اس مقام پہ پہنچے، خنجر لگنے سے گر پڑے، آج اسلام گر گیا، آج دین گر گیا۔ اور جب حضرت عمر زخمی ہوا، یوں لگا پورا اسلام زخمی ہوا، آج مدینہ زخمی ہوا۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے، مسلح کے قریب لیٹ گئے، خون فوارہ دیکھے نکل رہا ہے، پیچھے نظر کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نظر آئے، اشارہ کیا، عبدالرحمن آنا یار، میرے دل پر کا مسلح خالی ہے، آؤ میرے محبوب کے مسلح کے خالی نہ کرو، نماز ادا کرو۔ حضرت عبدالرحمن رو رہے ہیں، اللہ میں کس امتحان میں مبتلا ہو گیا، اگر نماز پڑھا رہا ہوں، فاروق اعظم کے جان کو خطرہ ہے، خون بہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر فوت ہو جائے گا، حضرت عمر جدا ہو جائے گا۔ وہ حضرت عمر ہے جو نبی کو مشورہ دے، زمین پہ فرش پہ اللہ عرش پہ قرآن نازل کرے، بولو سبحان اللہ۔ اب آجے کرنے کو مانو زخمی تھی پیو، اللہ رحم کرے ایکسیل تھی پیو، سائیں چودہ دے جلدی کیوں اسپتال کھانو واٹو ہڑو رستے آرو مانو ہوندو بھی اطلاع دے کا پیرا جلدی میں چوندو تو اسپتال کھانو سمجھا دم پرواز نہ تھی وی رتو نہ نکلی وی ٹاکا نہ اس ڈب چڑھ چڑیا یہ گلائے کہ نہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی شدید، صحابہ دے دل میں کی خیال نہ آیو ہوندو تے ان کے کھنجے مرم پٹی کجے جلدی میں نہ فاروق اعظم شہید تھی بہت ہوئی پر چینہ جان وئے تا بھل وئے، فوت تھیاں تا بھل تھیاں، او عبدالرحمن جے کرے محمد مصطفیٰ مکھا سال کرے، مجھا عمر فاروق اعظم آخری گھڑی میں مجھے دین کے کرے حال میں چلے آئے ہاں، تو ماں کیوں جواب نے سنا، تجھے دین کے ماں آخری گھڑی میں نماز کے صحابہ میں چچندے چلے آئے ہاں، عبدالرحمن جان جائے تو بن جائے، میں شہید ہو جاؤں تو ہو جاؤں، محمد مصطفیٰ کو یوں کہو میری یار، آخری گھڑی میں بھی حضرت عمر جان کی بازی لگا کے آیا، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو ادا کروایا۔ اب جاؤ کربلا کی سرزمین پہ پوچھو میرے امام حسین سے، او امام حسین نماز کی حالت میں تو نے سر کیسے دیا، قربانی کیسے دی ہے، نماز کو نہیں چھوڑا، سر قلم ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین فرمائیں گے لوگوں یہ تو سبق مجھے میرے چچا حضرت عمر کے در پر ملا، بولو سبحان اللہ۔ وہ چھوٹے تھے یہ بڑا تھا، اور چھوٹے لوگ بڑوں سے سیکھا کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں، اگر بڑا ہوگا چور تو چھوٹے کیا ہوں گے، اگر بڑا ہوگا شریف تو چھوٹے کیا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے ویسے چھوٹے ہوں گے، تم لوگ بھی بڑے ہو، اس لیے میں کہتا ہوں تم شریف بن کے رہو، نمازی بن کے رہو، داڑھی رکھو، تو تمہارے چھوٹے بھی تمہیں دیکھ کے تیرے راہ پہ چلیں گے، تیرے مرنے کے بعد وہ کل پڑیں گے، ویسے ہاتھ الٹا کر کے پڑیں گے، ہاتھ الٹا کر کے پڑھا تو تم قبر میں الٹے ہو جاؤ،
کہ اس وجہ سے تم لوگ اگر سیکھو گے اور بچوں کو سکھاؤ گے وہ تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں تو یہ سبق سیکھ کے حضرت عمر کے در پہ آیا تھا جس نے نماز کی حالت میں شہادت نوش کی نماز کو نہیں چھوڑا تو میں حضرت امام حسین کیسے چھوڑ سکتا ہوں سبحان اللہ زور سے بولو تو بات سمجھ میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تقریباً وہ قاتل مسجد نبی میں گھومتا رہا راستہ بناتا رہا بھاگنے کی کوشش کرتا رہا فرار ہونے کا تو صحابہ یوں کھڑے تھے صف میں تو وہ خنجر مارتا رہا کسی کے سینے میں کسی کے سر میں تو کسی کے پیٹ میں واللہ کوئی نہیں ہٹا کسی نے راستہ نہیں چھوڑا زخمی ہوتے گئے گرتے گئے پہاڑوں کی طرف نماز میں ٹھہر گئے یوں ہوتی ہے عبادت کوئی پوچھے نہ حسین سے کہ جذبہ دروں سے ظلم کو فی النار کر دیا سے پوچھو تو صحیح عبادت کس چیز کا نام ہے ہم نے تو مزے کیے ہیں عبادت میں ایئر کنڈیشن میں نماز پڑھا مسجد بنا ہوا اب ماشاءاللہ مولانا عباس صاحب وہ مسجد شہید کر رہے ہیں آپ کے محلے میں ہے ہی ایک مسجد اور پھر وہ نیا بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کشادہ کر کے وسیع کر کے تاکہ آج کے بعد جلسہ ہو تو اللہ کے گھر میں ہو سبحان اللہ زور سے تو میرے دوستو عزیزو سنو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے سارے صحابہ کھڑے آ گئے بے ہوش ہو گئے اٹھا کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے کے آئے ہوش میں آیا پوچھنے لگا لوگوں بتاؤ مجھے شہید کرنے والا کون تھا قاتل کون تھا کہنے لگا سنا چھوٹے رو رہے ہیں یتیم ہو گئے آپ الحمدللہ کر رہے ہیں ہمیں بہت صدمہ ہوا ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں او میرے محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ذرا اپنے گھر سے باہر ایک نظر تو دیکھو نا 3 سال آگے بیٹھے ہوئے ہیں واللہ ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا وہ لوگ ان میں سے لنگڑے لولے ہیں اپاہج بھی ہیں اندھے بھی ہیں بوڑھے بوڑھیاں بھی ہیں کمزور ہیں 300 ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں او دنیا والو یا اہل المدینہ ما مات امیر المومنین مات ابونا سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے آپ نے قربانی دیے وہ رو رہے تھے کون ہے بولو یہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر ہے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی ہے خدا کی قسم ہے او اللہ 1036 شہر اس نے فتح کر دیے تھے وہ حضرت عمر ہے 900 جامع مسجدیں بنائے 4000 چھوٹے چھوٹے اللہ کے گھر بنائے تھے اس میں امام مقرر کیا حافظ عالم مقرر کیا تنخواہ کو دیا پانی کا بندوبست کیا اعلان کیا لوگوں مسلمانوں اپنے بچے بچیوں کو قرآن پڑھاؤ حافظ بناؤ تو میرے حضرت عمر کے دور میں 17,000 مسلمان کے بچے قرآن کے حافظ سے بولو سبحان اللہ حضرت عمر کے دارالحکومت میں جو حضرت امیر المومنین کے فوجی تھے 300 فوجی قرآن کے قاری تھے بولو سبحان اللہ
کوفہ فتح کیا، بصرہ فتح کیا، کیسر و کسریٰ کی دھچیاں اڑا دی، ایران کو موت کے ٹھپر پر کلمہ پڑھایا، وہ ہے میرا عمر۔ انگریز کہنے لگا، یہودی کہنے لگا، اے دنیا والوں سنو، یہودیوں سنو، مجوسیوں سنو، عیسائیوں سنو، کافروں کالے گوروں سنو، خوشیاں مناتے ہو اگر مسلمانوں کا امیر المومنین حضرت عمر 10 سال اور حکومت کرتا، پوری دنیا کے اندر اسلام کے نعرے ہوتے، نعرہ لگا کے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے نعرہ لگا، ارے ٹوپی والا کھڑے ہو کر نعرہ لگا، ہے دو سارو جوانا پھت جدو لاٹھا گال سمجھ میں جدی نا پھت کے اٹکے دیتا گیا، یہ ہویا اسلام علیہ شہید خدا جو قسم آئے جن جی فوت تھے شہید تھے زمین آسمان کی بھی روڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو اللہ کا قرآن بھی بولے، بیت اللہ کا طواف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام ابراہیم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دل کہتا ہے 2 رکعت نفل نماز، اللہ کا حکم آرڈر نہیں ہے، میں قول فعل اپنے طرف سے نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے۔ عمر نے فرمایا دل تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، تو تھوڑا 1-2 طواف کے چکر لگائے، لبیک اللہم لبیک